یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں ہوں شاہ پارس سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ خدا کر کے شہباز شریف صاحب ضمانت پر رہا ہو گئے، 3 رکنی بینچ نے ان کی ضمانت منظور کی اور اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا وہ اپنی پرانی روش کو برقرار رکھتے ہوئے پی ڈی ایم کو متحد کر پائیں گے؟ اس پر بات ضرور کریں گے، لیکن اس سے پہلے ذکر ہوگا نیشنل ایمرجنسی کا۔ کووڈ کے کیسز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ صورتحال خراب ہے۔ تقریباً 1 مہینے میں 2411 افراد جو ہیں وہ خال کی حقیقی سے جا ملے، جبکہ بھارت میں بھی صورتحال کچھ کم گھمبیر نہیں ہے۔ تقریباً 3.5 لاکھ افراد جو ہیں وہ کورونا کا شکار ہوئے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ لاتعداد اموات ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے امتیاز صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بہت خوفناک صورتحال ہے، اور یہ جو خاص طور بھارت میں تو بہت قیامت برپا ہے۔ حالانکہ ان کے پاس تو ویکسین بھی انہوں نے کوئی 10-12 کروڑ لوگوں کو لگا دی تھی، لیکن وہاں پہ جو سیکنڈ ویو آئی ہے جسے برطانوی ویریئنٹ کہا جاتا ہے کرونا، یہ اپنی قسم بدلتا رہتا ہے، وائرس بھی اپنی جون بدلتا ہے جس طرح اور سارے وائرسز بدلتے رہتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک دن میں 2000-2500 لوگ مر رہے ہیں، اور آکسیجن نہیں مل رہی، اور ہسپتالوں میں جگہ نہیں رہی ہے۔ ایک بڑی صورتحال خراب ہے۔ پاکستان کی صورتحال بھی اب خراب ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگ بالکل ہی نہیں احتیاط کرتے۔ سحری کے وقت دیکھیں، لوگ ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، سحری کر رہے ہیں، کسی نے ماسک لگایا نہیں ہوتا، اور ساتھ بیٹھے ہیں۔ اسی طرح افطاری کے وقت، اور اسی طرح مساجد میں ہم دیکھتے ہیں۔ اور یہ سارا اس وقت 18-16% سے لے کر 25-30% تک خیبر پختونخوا میں ریٹ ہے، شرح ہے۔ جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان میں سے جو لوگ کورونا کے شکار پائے گئے ہیں، پنجاب لاہور میں بھی یہ 20% تک پہنچ گئی ہے، حیدرآباد میں 16% پہنچ گئی، کراچی میں ابھی کم ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں کراچی میں بھی یہ وبا بہت بڑھ جائے گی، کیونکہ ہمارے عوام قطعی طور پر وہ مانتے ہی نہیں کرونا ہے، وہ مانتے ہی نہیں کہ یہ دکھائیے جی کرونا کہاں ہے۔ اس طرح کی جاہلانہ بات پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں، اور ماسک تو کوئی پہنتا نہیں ہے، فاصلہ رکھتے نہیں ہیں، ہاتھ دھوتے نہیں ہیں، اور بجائے اس کے کہ آپ اپنا کم از کم باہر نکلیں، کام پہ جائیں، غیر ضروری باہر نہ جائیں، آپ ایس او پیز جو ہیں، جو احتیاطیں ہیں وہ برتیں، نہیں برت رہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج جب وزیر اعظم نے اجلاس کیا، وزیر اعظم نے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ فوج کی مدد لی جائے گی، اور جہاں 20% سے اوپر ہوگی یا 20% کے قریب ہوگی وہاں پہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے گا، لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں 10% بھی ہو وہاں لاک ڈاؤن کرنا چاہیے، اس کا 20% تک پہنچنے کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ہسپتالوں میں جگہ کم ہو رہی ہے، ہمارے یہاں وینٹیلیٹرز کم پڑ رہے ہیں۔ اگلے یہی صورتحال رہی تو شاید بہت بدترین کرائسس آ جائے گا۔ ہمارے ہسپتال اس قابل نہیں رہیں گے کہ لوگوں کو ایڈمٹ کر سکیں، فیسیلیٹیٹ کر سکیں، وینٹیلیٹرز بھی اتنے نہیں ہیں، اور آکسیجن کا مسئلہ بھی بن جائے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا ایک نیشنل کرائسس بن گیا ہے پاکستان میں بھی۔ مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایدھی فاؤنڈیشن نے بالکل آفر کیا، خط لکھا ہے مودی صاحب کو، وزیر اعظم ہندوستان کو، کہ ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، آکسیجن کمی پڑی ہے تو ہم سپلائی کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح وزیر اعظم کو بھی کوئی اس طرح کا جیسا دینا چاہیے، اور ہندوستان اور پاکستان کو، یہ پورے بر صغیر میں کم از کم وبا کے معاملے میں تو مل کر کچھ ہم کر سکتے ہیں، ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن میں کہوں گا، عوام سے اپیل کروں گا کہ خدا را کرونا کو بہت سنجیدگی سے لیں اور احتیاط برتیں، اپنے بچوں کو بھی کھیل کود کے میدان میں جانے سے یا اسکول کالج مت بھیجیں، گھر پہ بٹھائیں، کیونکہ بچے لے کر آتے ہیں پھر بزرگوں کو لگتے ہیں۔ اب تو یہ بھی ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی کرونا لگ رہا ہے، اور نوجوانوں کو بھی کرونا لگ رہا ہے، اور کچھ اموات بھی ہو رہی ہیں کم عمر کے لوگوں کی بھی۔ یہ مت سمجھیں کہ نوجوان کہ یہ صرف اب بڑے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اچھا امتیاز صاحب، آپ نے بھی کہا کہ اسکول کالج وغیرہ جب جا رہے ہیں، اب اسکول تو بند ہیں،
کالجز بھی تقریباً بند ہی ہیں, پیپرز کے لیے انہوں نے جانا ہے. مطلب بات یہ کہ جگہوں پر آپ جانے کے وقت ایس او پیز کا اگر استعمال کر لیتے ہیں, ایس او پیز کو فالو کر لیتے ہیں, تو آپ جو اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں, جو اس کے نقصانات ہیں, اس کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر ہم احتیاط برتیں گے تو یہ کم پھیلے گا. بالکل صحیح. جب ہم بہت زیادہ ملن جلن کریں گے, ملیں جلیں گے, ہم ایسی جگہوں پہ جائیں گے جہاں زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا کہ جمعے والے دن دیکھا کہ لوگ مل رہے ہیں ایک دوسرے سے, اور نماز ہی جو ہے بالکل لحاظ نہیں رکھ رہے, فاصلہ نہیں رکھ رہے, شادیاں لوگ نہیں روک رہے. ہاں, تو لہذا کیا ہوگا, ہوٹل اس طرح بات ہیں, رات کو آپ دیکھیں, سحری کے وقت دیکھیں. اچھا, تو ڈائن ان جو ہے وہ بند کر رہے, انہوں نے کار میں جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں. نہیں, اپنے گھر پہ رہیں, آپ گھر پہ سحری کریں, گھر پہ افطاری کریں, کچھ دنوں کے لیے خدا را احتیاط کریں تاکہ یہ ویو ہم کنٹرول کر سکیں. اگر آپ نے کورونا کی وہ ویکسین نہیں لگوائی ہے تو براہ کرم ویکسین لگوائیں. آپ کو معلوم ہے کہ کینیڈا جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا سے جو ہے فلائٹ 1 ماہ کے لیے بند کر دی ہے. انڈیا نے بھی کر دی ہے, برطانیہ نے بھی کر دی ہے, اب ساری دنیا کرے گی. سعودی عرب نے بھی کر دی ہے, یو اے ای نے بھی کر دی ہے, اس لیے کہ اب وبا پھر سے دوبارہ دنیا میں ایک دوسرا راؤنڈ اس کا آیا ہے, کچھ جگہ تیسرا بھی آیا ہے. اور ہندوستان میں تو وہ ریکارڈ ٹوٹ گیا, 3.5 لاکھ لوگ ایک دن میں کرونا کے شکار ہوئے ہیں. تو وہاں بھی ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے. تو وزیر اعظم نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے فوج کی مدد لینے کا, اور شاید اگر کرفیو لگانا پڑے, میں سمجھتا ہوں سر آپ کو نہیں لگتا. سر میں ایک کوشچن آپ سے ہے کہ اب ہم سارے پہلے پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں, پیچھے جو ہے جو اتنے جلسے جلوس نکالے گئے تھے, اس یہ بہت زیادتی تھی. یہ ظلم میں تھا. سمجھتا ہوں کہ پارٹیز نے بہت زیادتی کی تھی, پی ڈی ایم کی جماعتوں نے, انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے اور وہ خاطر میں لے کر نہیں آئے, استقبال ہوتے تھے. اور یہ اب الیکشن بھی ہو رہے ہیں, بائی الیکشنز کو بھی آپ ملتوی کر سکتے ہیں, کراچی کے الیکشن کو آپ ملتوی کر دیں. ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ مریم نواز جا رہی ہیں کراچی میں اپنے امیدوار کی مہم کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں انہیں اپنا دورہ ملتوی کرنا چاہیے. آج شہباز شریف جب رہا ہوئے تو انہوں نے اچھا لوگوں کو پیغام بھجوایا تھا کہ میرے استقبال کے لوگ نہ آئیں. لہٰذا تھوڑے لوگ وہاں پہ گئے, انہیں بھی جانا نہیں چاہیے تھا جب شہباز شریف نے کہا تھا کہ بھئی آپ مت آئے کیونکہ وبا بہت پھیل رہی ہے. خود شہباز شریف کو بھی ایک بار کورونا ہو چکا ہے. سر دیکھیے, مطلب اب ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں جب وہ خود کورونا کے شکار ہوئے تو وہ اپنا جو ایکٹیویٹی کرتے رہے, ان کے وزراء ان کے پاس میٹنگ کرتے رہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا غلط پیغام گیا کہ جب وزیر اعظم کو کورونا ہوا تو وزیر اعظم جو ہے وہ میٹنگ کر رہے ہیں. بھئی آپ کیسے آئسولیٹ ہونا چاہیے تھا, آپ ٹیلی فون پہ بات کر لیتے, آپ تو انٹرنیٹ کے اوپر کر سکتے, ویڈیو چیٹ ہو سکتا تھا. لیکن یہ جو دکھایا گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بہادری کی بات تھی. آپ لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں, دیکھیں میرا کورونا سے کچھ نہیں ہو رہا, لہٰذا میں تو دیکھو اپنا کاروبار کر رہا ہوں اور اپنی ذمہ داریاں سنبھال رہا ہوں. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شروع میں ابتدا میں کوئی سیریس نہیں لیا تھا حکومت نے. ابھی بھی دیکھیں نا 5 لاکھ ہمارے پاس آئی ہیں, خریدی ہیں ہم نے, یہ جو چین سے کھیپ آئی ہے, ہم نے کوئی آرڈر ہی نہیں دیے ہیں. ہمارے پاس جو امکان تھا انٹرنیشنلی WHO سے ملنے کا, وہ اب ہر ملک نے روک لی اپنی ویکسین. اب بھارت نے اور روس نے اور چین نے فراہم کرنی تھی, تو بھارت میں خود بڑا کرائسس ہو گیا, لہذا انہوں نے اپنی ایکسپورٹ روک دی ہے. چین والی تو جولائی میں کہا جا رہا ہے کہ آئے گی. چین والی بھی آ رہی ہے, لیکن جس مقدار سے ہم لے رہے ہیں اس میں تو 3-4 سال میں بھی ہم لوگ ساری آبادی کو, ایڈلٹ پاپولیشن کو ہم نہیں ویکسینیٹ کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے. تو صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ لوگ اس کی خیال احتیاط کریں. اچھا, احتیاط سے واپس ہم آتے ہیں شہباز شریف کی جانب, ان کی رہائی ہو گئی فائنلی 1 ہفتے کے بعد, لگ رہا تھا کہ نہیں ہوگی, کیا کہتے ہیں آپ, کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بڑا دلچسپ ہوا, جو پچھلا بینچ تھا اس میں سے ایک جج صاحب نے انہیں بالکل کہا کہ ان پہ تو کیس بنتا ہی نہیں تھا, اور انہوں نے تفصیلی فیصلہ لکھا, اور دوسرے صاحب نے جج صاحب نے نہیں دیا, دونوں کو بدل دیا گیا, ایک ملتان چلے گئے, ایک بہاولپور چلے گئے. اس کے بعد خیال تھا کہ ریفری جج. ہاں جی بالکل. اب ریفری جج کے بجائے چیف جسٹس نے 3 رکنی بینچ بنا دیا, تو انہوں نے انہیں ضمانت دے دی. جس جج نے کہا تھا, جو فیصلہ لکھا تھا غالباً انہوں نے وہی اسے اپنا لیا ہے, جو شہباز شریف کی ضمانت کے حوالے سے. تو اس سے کیا ہوا کہ اس سے جو لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے واپس اسمبلی میں چلے جائیں گے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ ایک روایت رہی ہے, کنونشن رہا ہے, اور اسمبلی کے اس میں رولز میں بھی ہے کہ جو جیل میں ہوگا رکن اسمبلی اسے اسپیکر بلوائیں گے. اچھا. لیکن یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جیل میں ہیں, جیسے خورشید شاہ ہے یا شہباز شریف تھے, انہیں نہیں وہاں بلایا گیا اسمبلی کے اجلاس
میں شرکت کے لیے، جو کہ ایک اچھی روایت تھی جسے توڑ دیا گیا ہے۔ اب باہر کیف شہباز شریف رہا ہو گئے ہیں، اس کے ہماری سیاست پہ کافی اثرات مرتب ہوں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں پی ڈی ایم متحد ہوتی نظر آ رہی ہیں کیا انڈر؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ کوئی سخت لائن وہ نہیں لیتے جو میاں نواز شریف لیتے ہیں یا مریم نواز لیتی ہیں۔ اب وہ ایک طرح کے مفاہمتی ایٹیٹیوڈ، اب وہ ایک طرح کا چہرہ بن گئے ہیں نون لیگ کا۔ ان کی اپیل ہے، ان کے بیانیے کی سپورٹ ہے ان کے عوامی حلقوں میں یا حلقہ انتخاب میں۔ اور دوسری طرف شہباز شریف جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے تھے، نہیں چاہتے ہیں، نہ ہی کنفرنٹیشن کریں گے۔ ان کے ساتھ رابطے چل رہے تھے، اور اب ضمانت بھی ان کی میں سمجھتا ہوں کہ اسی پس منظر میں دیکھنی چاہیے کہ ایک طرح سے لگتا ہے کہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، حالانکہ یہ تو لہٰذا کافی ٹائم لیا فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے، عدالتی ذریعے سے ہوا ہے، اور ان کی گرفتاری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ نہیں ہوئی بالکل، آپ نے پہلے بھی کہا اس بات کو، یہ بنیادی طور پر عمران خان بھدک گئے تھے کہ کہیں شہباز شریف ان کے خلاف کو نہ کر دیں۔ صحیح۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کے آنے سے یہ ہوگا کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ جائے گی اپنی معمول کی سیاست کی طرف۔ اچھا، مطلب کوئی بڑا وہ ہنگامہ برپا کرنے والی بات، بیانات کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی دھرنا یا جلسہ جلوس، مارچ وغیرہ نہیں، اوپر سے رمضان ہے، پھر عید آ رہی ہے، تو ویسے ہی سیاست ٹھنڈی پڑ گئی ہے۔ اب کرونا کی وبا آ گئی ہے، اس سے اور بھی پبلک میٹنگ نہیں ہو سکیں گی، لوگوں سے رابطہ نہیں ہو سکے گا۔ لیکن کرونا کی وبا تو پچھلے سال سے جب سے سارا پی ڈی ایم کے جلوس چل رہے تھے۔ جی ہاں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو اب رمضان شریف میں ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر اپنی حکمت عملی پہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ جو ان کا یہ خیال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان ایک صفحے پہ نہیں رہیں گے یا اس میں ایک ان میں دراڑ پڑ جائے گی تو ہمیں فائدہ مل جائے گا، تو وہ تو صورت ہمیں نظر نہیں آئی۔ صحیح۔ اور یہ جو اندازے تھے کہ وہ الٹا سکیں گے اور استعفے دے دیں گے اور یہ کر لیں گے، وہ کامیاب سلسلہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ ایک ہے یا دو ہے، جو بھی وجوہات ہیں۔ ٹھیک۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ انہیں انتظار کرنا چاہیے، اگلا بجٹ آئے گا تو یقیناً اپوزیشن کو پھر ایک موقع ملے گا اپنی بات کرنے کا، مہنگائی کے حوالے سے، ٹیکسوں کے حوالے سے، بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے وغیرہ، اور جس پہ جو آج میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ صحیح۔ اب اسی اسنا میں یہ جو گڑبڑ ہوئی ہے، سننے میں آیا کہ 40 ایم این اے اور ایم پی ایز جو ہیں، 10 ایم این ایز اور 25-30 ایم پی ایز وہ جڑ گئے ہیں شوکت ترین صاحب کے ساتھ، جہانگیر ترین کے ساتھ۔ بالکل صحیح۔ اب جہانگیر ترین فی الحال تو انہیں اشارہ ملا ہے اسلام آباد سے، وزیر اعظم کے آفس سے، کہ آپ آئیں اور ہم بات چیت کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت برا اثر پڑے گا کہ یہ عمران خان اب ان کے سیکرٹری جنرل سابق کا مسئلہ آیا تو اب وہ خاص ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے، اور ملنے کا مطلب یہ ہوگا اس گروپ سے یا ڈیلیگیشن سے کہ آپ پیغام دے رہے ہیں ایجنسیز کو، ایف آئی اے کو، دوسروں کو کہ بھی ذرا تفتیش میں ہاتھ والا رکھو، اور تو غالباً وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ اچھا، جہانگیر ترین صاحب کا بیان چل رہا تھا کہ کسی اور سے نہیں، بس ڈائریکٹ وزیر اعظم صاحب سے ملیں گے۔ تو اس لیے اصرار کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم سے یہ کوئی کسی طرح کی فائدہ لے سکے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن کے لیے انہوں نے کمپین کی تو انہوں نے کہا تھا خاص پروٹوکول وغیرہ نہیں کریں گے، بلکہ جناب اس چیزوں کو نارملائز کریں گے، تو یہ اس خاتے میں ہی تو نہیں آتا پروٹوکول کے؟ نہیں، پروٹوکول کی بات اس میں نہیں ہے، یہ تو بات ہے کہ وزیر اعظم کے وہ بہت قریب رہے ہیں، وہ ایک طرح کے نائب وزیر اعظم کہلاتے تھے، اور وہ ایک طرح کے وزارت زراعت وہ چلا رہے تھے، اور بھی کچھ وزراء انہیں رپورٹ کرتے تھے، اور بڑے اس کے باوجود کہ ڈسکوالیفائڈ ہو گئے تھے نواز شریف کے ساتھ، انہیں بھی دھر دیا گیا تھا تاکہ بیلنس نظر آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ جو اگلا بجٹ ہوگا پنجاب اسمبلی کا یا نیشنل اسمبلی کا، وہ بڑا ہنگامہ پرور ہوگا، اس میں حکومت کو شکست ہو سکتی ہے اگر وہ اس بحران کو حل نہیں کرتی ہے، ایڈریس نہیں کرتی ہے۔ لیکن آج جو ہم نے پھر اسمبلی کا جو اجلاس بلایا گیا تھا، بالکل ناموس رسالت کے حوالے سے، اب اتنی آپ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم فدا ہو جائیں گے اور جان قربان کر دیں گے اور فلاں کر دیں گے، شان رسالت پہ قربان ہونے کے تیار ہیں، لیکن یہ آپ کیا غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ پہلے اسپیکر صاحب نے اجلاس بلایا، وہ اپوزیشن کو بات نہیں کر رہے تھے، بالکل اس میں بڑی تلخ کلامی ہو گئی، وہ عباسی صاحب اپنی حد سے گزر گئے، انہیں وہ بیان معافی مانگنی چاہیے کہ جوتا مار دوں گا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہم نے دیکھا ہے کہ
خود تحریک انصاف والے کوئی اچھی پارلیمانی روایت کی نمائندگی نہیں کرتے، نہ ہی ان کی زبان اچھی ہے، نہ ہی ان کا لہجہ اچھا ہے، لیکن نون لیگ کو تو اسی فالو نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح کا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا. اب پھر یہ کیا ہوا ہے کہ یہ دوبارہ اسمبلی کا اجلاس ہوا 3 دن کے بعد، تو اس میں پھر یہ ہوا کہ بھائی اس وقت سوالات شروع کر دیا. بھائی اتنا بڑا مسئلہ اسے ایجنڈے میں بھی لے کر نہیں آیا اس قرارداد کو. بھائی آپ بحث کر کے اس بات کو ختم کرتے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، ریاست کا حق ہے وزیر کو سفیر کو نکالنا، اور یہ خارجہ پالیسی جو ہے ہم یہ ملاؤں کے چھوٹے چھوٹے گروپس کے حوالے نہیں کر سکتے کہ سڑکوں پہ لوگ آئیں، آج اس کے ساتھ ہماری تعلقہ ختم کر دو، کل اس کے ساتھ ہماری تعلقہ ختم کر دو. اور یہ جو سلسلہ ہے یورپ کا آزادی اظہار کے ذریعے سے، یہ ان کا ایک بہت 500 سالہ تاریخ ہے جس میں لوگ لڑے ہیں آزادی اظہار کے لیے، اور چرچ کو ریاست سے علیحدہ کرنے کے لیے لڑے ہیں، اور لوگوں نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور یہ جمہوریت آنے سے پہلے یہ حق تسلیم کیا گیا تھا. اب وہاں پہ اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے، صحیح استعمال بھی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہیٹ سپیچ ہے، یہ نفرت انگیز بات چیت نہیں ہونی چاہیے. آپ آزادی اظہار کریں، لیکن اس سے آپ مسلمانوں کی دلچسپی یا کسی اور گروپ کی کیوں دلچسپی کرتے ہیں؟ اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا، جیسے آپ نے کہا کہ آج ہونے والا جو اجلاس تھا اس میں کوئی خاص بات نہیں ہو سکی، تو اس رویے سے جو ہے حکومت کی جانب سے انہوں نے ایک ڈور اوپن نہیں رکھا کہ نیکسٹ ٹائم پھر کوئی پھڈا ہو، پھر کنٹینیو ہو؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ خود اپوزیشن کی ذریعے غلط نہیں تھا. میں نے آج پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم کا بیان سنا، جو ایم این اے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں کس قانون کے تحت نکالا گیا، اور پھر وہ سوال کر رہے ہیں کہ اچھا وہ معاہدہ اگر کیا تھا اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کیا. بھائی سوال تو یہ تھا، تنقید تو اپوزیشن کی یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ معاہدہ کیا کیوں گیا. صحیح. آپ دباؤ میں آ کے اس طرح کے معاہدے فیض آباد کے دھرنے کے وقت میں ہوئے تھے، جو کہ غلط معاہدہ تھا، اور جو ریاست نے سرنڈر کیا تھا. آپ یہ سرنڈر کرنا بند کریں. آپ انکریج کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کل کو کوئی اور گروپ اٹھے گا، پرسوں کو کوئی اور گروپ اٹھے گا. یا تو ہر مولوی کے پیچھے کوئی نہ کوئی 5,000 لاکھ 2 لاکھ لوگ اس کے فالوورز ہیں، اور تو وہ لے کر انہیں چل پڑتے ہیں. وہ کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، انہیں گمراہ کیا جاتا ہے، جذباتی نعرے لگائے جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے یا ان کی شان رسالت کے حوالے سے ان پر کوئی انگلی اٹھے گی تو لوگ تو بہت خفا ہوتے ہیں، اسے اب استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح مسلم لیگ نواز والے بھی کر رہے ہیں. بالکل. آج تو میں نے دیکھا کہ وہ وہاں پہ ایک وہ لے کر آئے ہوئے تھے، پلے کارڈ لے کر آئے ہوئے تھے. صحیح. اور اس میں تحریک انصاف کے ایم این ایز بھی تھے، اور مسلم لیگ نواز کے ایم این ایز بھی تھے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی نکالو سفیر کو. بھائی آپ کے سفیر نکالیں گے؟ تمام مغرب دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے، اور یہ خوفناک بات ہے، اچھی بات نہیں ہے. یہ اسلام فوبیا کا حصہ بھی ہے یقیناً، لیکن ہمیں اپنا کیس اس طرح پیش کرنا چاہیے کہ ہم شرم دلا سکیں ان لوگوں کو جو اس کا آزادی اظہار کا غلط استعمال کر رہے ہیں. امتیاز صاحب اتنا عرصہ ہو گیا، ہمیں اپنی بات، اپنا کیس پیش کرنا کیوں نہیں آیا؟ لیٹ کشمیر کا مسئلہ، لیٹ یہ والا پرابلم، ہم پھر جو ہمارا رد عمل ہوتا ہے. میں نے دیکھا ایران میں اتنا اچھا مہذبانہ مظاہرہ ہو رہا ہے تہران کی سڑکوں پہ انہی کارٹونز کے خلاف. میں نے دیکھا کہ اسی طرح اور جگہ پہ مسلم دنیا کے جلسے جلوس دیکھے ٹیلی ویژن پہ، وہ بڑے اپنی بات طریقے سے رکھ رہے ہیں، جس کی اپیل بھی ہوتی ہے دنیا میں. دیکھیں یہ کتنے آرام سے بات کر رہے ہیں، کوئی خون خرابے کی بات نہیں کر رہے. ہم تو خون خرابے کی بات کرتے ہیں اور خون خرابے کی دعوت دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی بڑی جماعتیں جو ہیں اس معاملے میں اس سے نہ کھیلیں، یہ بڑی آگ سے کھیلنے والی بات ہے. یہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے. فرقہ وارانہ سیاست میں آپ حصہ لے رہے ہیں تاکہ آپ کو ایک فرقے کی حمایت مل جائے، اور یہ ٹھیک بات نہیں ہے. مجھے نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے آج کے جو رویہ تھا اس پہ افسوس ہوا ہے. لیکن یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ بھئی آپ جب وہ مسئلہ لائے ہیں، بحث کرائیں اور معاملے کو کسی نتیجے پہ پہنچائیں. کیا ملک میں ایک طرف کورونا آیا ہوا ہے، اوپر سے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس والے آ رہے ہیں، ادھر سے امریکی فوجیں افغانستان سے جا رہی ہیں، ادھر آپ کا بجٹ کی صورتحال خراب ہے، مہنگائی کا طوفان ہے. اتنے بڑے مسئلے ہیں ملک کے، آپ ان پہ توجہ دیں. اپوزیشن کو ذمہ داری کے ساتھ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، حکومت کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے نیک شگون نہیں ہے. صحیح، بالکل صحیح. اچھا مجھے بتائیے اس سے پہلے کہ ہم خداحافظ کریں، قاضی عیسیٰ صاحب کے کیس کا کیا بنا؟ عجیب معاملہ ہوا ہے. لگتا ہے کہ کورٹ ڈیوائیڈڈ ہے. اب تو کھل کر ججز ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں وہاں بیٹھ کر. ایک کہتا ہے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو کہ آپ بات مختصر کریں، صرف چیدہ پوائنٹ اٹھائیں جو آپ کیسز پڑھ رہے ہیں.
اور دوسرے کہتے نہیں آپ کریں. ان میں آپس میں تلخی ہو گئی, پھر انہیں بریک کرنا پڑا. اب پھر کل بھی یہ سلسلہ چلتا رہا. اب قاضی عیسیٰ نے کہا کہ اس کیس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. اب یہ رائے بھی ہے جو لوگ رپورٹنگ کرتے ہیں, میں نے ان کی رپورٹنگ سنی ہے, جو عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کوشش ہو رہی ہے کہ یہ بینچ ٹوٹ جائے, کیونکہ ایک جج صاحب ریٹائر ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے اگر فیصلہ نہیں ہوتا یہ بینچ ٹوٹ جائے گا, پھر مسئلہ لٹک جائے گا, پھر معاملہ چلا جائے گا سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس. تو جبکہ یہ بینچ ہی ریویو کر سکتا ہے اس حصے کو, انہوں نے تو ریفرنس ختم کر دیا تھا. تو اب جوڈیشل کونسل جو ہے اب وہ اس کیس کو نہیں لے سکتی کیونکہ ریفرنس ختم ہو گیا ہے. اب معاملہ تھا کہ ان کی بیگم جو ہیں سرینا عیسیٰ, وہ انہوں نے جو پراپرٹی بنائی تو انہوں نے کہا یہ تو میں نے اپنے ذریعے بنائی, ان کا تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ. صحیح. اور تو اسے اب زبردستی لانے کی کوشش کیا جا رہی ہے ریکارڈ پہ, ایف بی آر کی رپورٹ کو. جبکہ تو لہٰذا اس پر اعتراض کیا ہے کہ بھئی اسے ریکارڈ پہ کیوں لایا جا رہا ہے. تو غالباً بینچ ڈیوائیڈ ہوا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ 6 ہو گئے ہیں ان کی طرف, قاضی عیسیٰ کی طرف. تو لہذا کچھ کوشش ہو رہی ہے کہ یہ بینچ ٹوٹ جائے. اور بینچ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ کل کو دوبارہ جب بینچ بنے گا اس میں کوئی اور ایک جج صاحب آگے بیٹھ جائیں گے, نئے سرے سے سب کچھ, پھر نئے سرے سے کارروائی شروع ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ججز کو, اب عدلیہ کو اپنی خود جو قامت ہے اور اپنی جو خود احترام ہے اس کے لیے ججز کو آپس میں تو کنڈکٹ ٹھیک کرنا چاہیے, اور یہ کہ اس کا فیصلہ اب جلدی ہونا چاہیے اس کیس کا, اور یہ بینچ ٹوٹنے سے پہلے ہونا چاہیے, اور انصاف ملنا چاہیے. آپ ایک سینئر سپریم کورٹ کے جج کو کب تک اتنا لمبا کٹہرے پہ رکھیں گے, جبکہ عدالت تسلیم کر رہی ہے کہ اس میں کوئی کرپشن کا پیسہ نہیں ہے, اس میں غیر قانونی طریقے سے پیسہ باہر نہیں بھیجا گیا ہے, اس میں ساری ٹرانزیکشن بینکوں کے ذریعے ہوئی ہے. اور مسز عیسیٰ کہہ رہی ہیں کہ یہ میرے ریکارڈس ہیں, یہ میرے پیسے ہیں. تو اس میں یہ ہوا کہ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے. ایف بی آر کا چیئرمین بدل دیا گیا, صحیح, دوسرے کو عارضی طور پہ لگایا گیا, پھر تیسرے نے رپورٹ دی ہے اور اس رپورٹ میں انہوں نے سنا نہیں ہے. اس رپورٹ کی کاپی بھی مسز عیسیٰ کو بھی نہیں دی گئی. ہاں, اور ان کے خلاف ایک آپ کا وہ کارروائی کرنے جا رہے ہیں کہ کوئی جرمانہ لگا دیا انہوں نے. اب انہوں نے اپیل کی ہوئی, اب کیس سب جوڈس ہے, وہ اب سپریم کورٹ میں کیسے آپ اس کیس کو زیر بحث لا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت ہی جگہسائی ہو رہی ہے. اچھا, ویسے اب اس خوفناک بات یہ ہے کہ اگر ایک جج کے ساتھ یہ ہو رہا ہے انصاف کے لیے صورتحال خراب, تو عام عوام کے ساتھ کیا صورتحال؟ یہ بہت سوال اٹھ رہا ہے جو آپ بہت زیادہ سوال نشان ہے. بٹ تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ آج کے تجزیے کا, آج کی بات کا. اس کے ساتھ ہی وقت ہوتا ہے کہ آپ سے لی جائے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ شاپارہ سلیم کو دیں اجازت. اللہ حافظ.